اب میں حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید کی شہادت کا واقعہ جہاں تک ممکن ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ملفوظات جلد سوم 551 512 جدید ایڈیشن۔ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید کی شہادت کا واقعہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تذکرۃ الشہادتین کو بار بار پڑھو اور دیکھو کہ اس نے اپنے ایمان کا کیسا نمونہ دکھایا ہے۔ اس نے دنیا اور اس کے تعلقات کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی۔ بیوی یا بچوں کا غم اس کے ایمان پر کوئی اثر نہیں ڈال سکا۔ دنیاوی عزت اور منصب اور تناؤم نے اس کو بزدل نہیں بنایا۔ اس نے جان دینی گوارا کی مگر ایمان کو ضائع نہیں کیا۔ عبداللطیف کہنے کو مارا گیا یا مر گیا، مگر یقیناً سمجھو کہ وہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ پھر فرماتے ہیں، دیکھو مولوی عبداللطیف صاحب شہید اسی بیعت کی وجہ سے پتھروں سے مارے گئے۔ 1 گھنٹہ تک برابر ان پر پتھر برسائے گئے، حتیٰ کہ ان کا جسم پتھروں میں چھپ گیا، مگر انہوں نے اف تک نہ کی، ایک چیخ تک نہ ماری، بلکہ ان کو اس ظالمانہ کارروائی سے پیشتر 3 بار خود امیر نے اس امر سے توبہ کرنے کے واسطے کہا اور وعدہ کیا کہ اگر تم توبہ کرو تو معاف کر دیا جاوے گا اور بیشتر سے زیادہ عزت اور عہدہ عطا کیا جاوے گا۔ مگر وہ تھا کہ خدا کو مقدم کیا اور کسی دکھ کی جو خدا کے واسطے ان پر آنے والا تھا پرواہ نہ کی، اور ثابت قدم رہ کر ایک نہایت عمدہ زندہ نمونہ اپنے کامل ایمان کا چھوڑ گئے۔ وہ بڑے فاضل عالم اور محدث تھے۔ اب صرف یہی لفظ دیکھ لیں، ان کا اطلاق بعد کے کسی شہید کے اوپر نہیں کیا جا سکتا۔ علم و فضل کے لحاظ سے اور محدث بھی تھے اور محدث بھی تھے، حدیث کا بہت گہرا علم تھا اور اپنے زمانے کے اقطاب میں سے تھے۔ بس اس پہلو سے حضرت سید عبداللطیف صاحب شہید کے ساتھ بعد کی شہادتوں کو کیا نسبت ہے؟ وہی نسبت ہو سکتی ہے جو کسی بزرگ بلند مرتبہ کی خاک سے کسی کو نسبت ہو سکتی ہے۔ سنا ہے کہ جب ان کو پکڑ کر لے جانے لگے تو ان سے کہا گیا کہ اپنے بال بچوں سے مل لو، ان کو دیکھ لو۔ اب کون ہے بعد کا شہید جو اس پیشکش کے باوجود ملنے سے انکار کر دے؟ کوئی ہے تو مجھے دکھاؤ۔ مگر انہوں نے کہا اب کچھ ضرورت نہیں۔ یہ ہے بیعت کی حقیقت اور غرض و غایت۔ پھر فرماتے ہیں، یقیناً یاد رکھو کہ جس طرز سے انہوں نے میری تصدیق کی راہ میں مرنا قبول کیا، اس قسم کی موت اسلام کے 1300 برس کے سلسلے میں بجز نمونہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کہ اور کسی جگہ نہیں پاؤ گے۔ اب جو مختلف رستوں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قطعی شہادتیں ملی ہیں، اس واقعہ کے بعد جب شہادتیں اکٹھی ہوئی ہیں اور آنکھوں دیکھوں گواہوں نے جو واقعات بیان کی ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، چونکہ قضاء و قدر سے مولوی صاحب کی شہادت مقدر تھی اور آسمان پر وہ برگزیدہ بزمرہ شہداء داخل ہو چکا تھا، اس لیے امیر صاحب نے ان کو بلانے کے لیے حکمت عملی سے کام لیا اور ان کی طرف خط لکھا کہ آپ بلا خطرہ چلے آؤ، اگر یہ دعویٰ سچا ہوگا تو میں بھی مرید ہو جاؤں گا۔ اس بیوقوف امیر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہیں کون، اس کو دھوکہ دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ تو کہا جائے کہ تم موت کے منہ میں آنکھیں ڈال کر دیکھو اور تکلیفوں کے ساتھ مارے جاؤ تو دوڑتے ہوئے اس طرف چلے آتے۔ مگر ان بیوقوفوں کا جن کا ایمان نہیں تھا، ان کا ایک ہیلا تھا
اور پیغام یہ بھیجا کہ اگر یہ دعویٰ سچا ہوگا تو میں بھی مرید ہو جاؤں گا۔ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ خط امیر صاحب نے ڈاک میں بھیجا تھا یا دستی روانہ کیا تھا۔ بہرحال اس خط کو دیکھ کر مولوی صاحب موصوف کابل کی طرف روانہ ہو گئے اور قضاء و قدر نے نازل ہونا شروع کر دیا۔ راویوں نے بیان کیا ہے کہ جب شہید مرحوم کابل کے بازار سے گزرے تو گھوڑے پر سوار تھے اور ان کے پیچھے 8 سرکاری سوار تھے، اور ان کی تشریف آوری سے پہلے عام طور پر کابل میں مشہور ہو چکا تھا کہ امیر صاحب نے اخوند زادہ صاحب کو دھوکہ دے کر بلایا ہے۔ اب بعد اس کے دیکھنے والوں کا یہ بیان ہے، یہاں اخوند زادہ سے مراد حضرت شہزادہ درد شہید ہیں، کہ جب اخوند زادہ صاحب مرحوم بازار سے گزرے تو ہم اور دوسرے بہت سے بازاری لوگ ساتھ چلے گئے۔ اب یہ موقع کے گواہوں کا بیان ہے، اور یہ بھی بیان کیا کہ 8 سرکاری سوار خوست سے ہی ان کے ہمراہ کیے گئے تھے، کیونکہ ان کے خوست میں پہنچنے سے پہلے حکم سرکاری ان کے گرفتار کرنے کے لیے حاکم خوست کے نام آ چکا تھا۔ غرض جب امیر صاحب کے روبرو پیش کیے گئے تو مخالفوں نے پہلے سے ہی ان کے مزاج کو بہت متغیر کر رکھا تھا۔ اب امیر کی بدتمیزی اور بے شرمی ملاحظہ کریں کہ وہ کہتا ہے مجھے ان سے بو آتی ہے۔ امیر نے حاضرین کے سامنے یہ بیان دیا، حکم دیا کہ مجھے ان سے بو آتی ہے، ان کو فاصلے پر کھڑا کرو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حکم دیا کہ ان کو اس قلعہ میں جس میں خود امیر صاحب رہتے ہیں قید کر دو اور زنجیر غراغراب لگا دو۔ زنجیر غراغراب کیا چیز ہے؟ یہ زنجیر وزنی 1 من 24 سیر، انگریزی کا مراد ہے کہ یہ وزن انگریزی بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ زنجیر وزنی 1 من 24 سیر انگریزی کا ہوتا ہے، گردن سے کمر تک گھیر لیتا ہے، اور اس میں ہتھکڑی بھی شامل ہے۔ اور نیز حکم دیا کہ پاؤں میں بیڑی وزنی 8 سیر انگریزی کی لگا دو۔ انگریزی بیڑی سے مراد انگریزی بیڑی نہیں بلکہ 8 سیر انگریزی۔ پھر اس کے بعد مولوی صاحب مرحوم 4 مہینے قید میں رہے ہیں۔ ان کی دکھوں اور تکلیفوں کا زمانہ اتنا لمبا ہوا ہے، 4 مہینے قید میں رہے، اور اس عرصے میں کئی دفعہ ان کو امیر کی طرف سے فہمائش ہوئی کہ اگر تم اس خیال سے توبہ کرو کہ قادیانی در حقیقت مسیح موعود ہے تو تمہیں رہائی دی جائے گی، مگر ہر ایک مرتبہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں صاحب علم ہوں اور حق و باطل کی شناخت کرنے کی خدا نے مجھے قوت عطا کی ہے۔ میں نے پوری تحقیق سے معلوم کر لیا ہے کہ یہ شخص در حقیقت مسیح موعود ہے، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میرے اس پہلو کے اختیار کرنے میں میری جان کی خیر نہیں اور میرے اہل و عیال کی بربادی ہے، مگر میں اس وقت اپنے ایمان کو اپنی جان اور ایک دنیاوی راحت پر مقدم سمجھتا ہوں۔ لوگوں نے شہید موصوف کی اس استقامت اور استقلال کو نہایت تعجب سے دیکھا، اور در حقیقت تعجب کا مقام تھا کہ ایسا جلیل الشان شخص کہ جو کئی لاکھ روپے کی ریاست کابل میں جاگیر رکھتا تھا، کئی لاکھ روپیہ کی ریاست کابل میں جاگیر رکھتا تھا، اور اپنے فضائل علمی اور تقویٰ کی وجہ سے گویا تمام سرزمین کابل کا پیشوا تھا، اور قریباً 50 برس کی عمر تک تنعم اور آرام میں زندگی بسر کی تھی، اور بہت سا اہل و عیال اور عزیز فرزند رکھتا تھا۔ پھر یک دفعہ وہ ایسی سنگین قید میں ڈالا گیا جو موت سے بدتر تھی، جس کے تصور سے بھی انسان کے بدن پر لرزہ پڑتا ہے۔ ایسا نازک اندام اور نعمتوں کا پروردہ انسان وہ اس روح کے گداز کرنے والی قید میں صبر کر سکے اور جان کو ایمان پر فدا کرے،
بالخصوص جس حالت میں امیر کابل کی طرف سے بار بار ان کو پیغام پہنچتا تھا کہ اس قادیانی شخص کی تصدیق دعویٰ سے انکار کر دو تو تم ابھی عزت سے رہا کیے جاؤ گے، مگر اس قوی الایمان بزرگ نے اس بار بار کے وعدہ کی کچھ بھی پرواہ نہ کی اور بار بار یہی جواب دیا کہ مجھ سے یہ امید مت رکھو کہ میں ایمان پر دنیا کو مقدم کر لوں، اور کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جس کو میں نے خوب شناخت کر لیا اور ہر ایک طرح سے تسلی کر لی، اپنی موت کے خوف سے اس کا انکار کر دوں۔ انکار تو مجھ سے نہیں ہوگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے حق کو پا لیا، اس لیے چند روزہ زندگی کے لیے مجھ سے یہ بے ایمانی نہیں ہوگی کہ میں اس ثابت شدہ حقیقت کو چھوڑ دوں۔ میں جان چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اور فیصلہ کر چکا ہوں، مگر حق میرے ساتھ جائے گا۔ اس بزرگ کے بار بار یہ جواب ایسے تھے کہ سرزمین کابل ان کو کبھی فراموش نہیں کرے گی، اور کابل کے لوگوں نے اپنی تمام عمر میں یہ نمونہ ایمانداری اور استقامت کا کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ کن معنوں میں فراموش نہیں کرے گی، اس کی تفصیل بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زبان ہی سے ملتی ہے کہ قلم ہی سے ملتی ہے، جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مزید واقعات شہادت۔ جب شہید مرحوم نے ہر ایک مرتبہ توبہ کرنے کی فہمائش پر توبہ کرنے سے انکار کیا تو امیر نے ان سے مایوس ہو کر اپنے ہاتھ سے ایک لمبا چوڑا کاغذ لکھا اور اس میں مولویوں کا فتویٰ درج کیا، اور اس میں لکھا کہ ایسے کافر کی سنگسار کرنا سزا ہے۔ تب وہ فتویٰ اخوند زادہ مرحوم کے گلے میں لٹکا دیا گیا، اور پھر امیر نے حکم دیا کہ شہید مرحوم کے ناک میں چھید کر کے اس میں رسی ڈال دی جائے۔ چنانچہ اس ظالم امیر کے حکم سے ایسا ہی کیا گیا، اور ناک کو چھید کر سخت عذاب کے ساتھ اس میں رسی ڈال دی گئی۔ تصور تو کرے کہ کس قدر پے بپے عذابوں میں آپ کو مبتلا کیا گیا ہے، اور اتنا دردناک عذاب، جیسے جانوروں کے ناک کو چھیدا جاتا ہے اور رسی ڈالی جاتی ہے، مگر اس میں بھی ان کو کھینچنے سے پہلے انتظار کیا جاتا ہے کہ وہ زخم مندمل ہو جائیں، بعد میں اس میں رسی ڈال دی جاتی ہے۔ مگر ابھی زخم کچے تھے اور درد سے بھرے ہوئے تھے کہ آپ کے ناک میں رسی ڈال دی گئی۔ تب اس رسی کے ذریعہ سے شہید مرحوم کو نہایت ٹھٹے ہنسی اور گالیوں اور لعنت کے ساتھ مقتل تک لے گئے، اور امیر اپنے تمام مصاحبوں کے ساتھ اور ماں قاضیوں، مفتیوں اور دیگر اہلکاروں کے دردناک نظارہ دیکھتا ہوا مقتل تک پہنچا، اور شہر کی ہزارہا مخلوق جن کا شمار کرنا مشکل ہے اس تماشا کے دیکھنے کے لیے گئی۔ جب مقتل پر پہنچے تو شہزادہ مرحوم کو کمر تک زمین میں گاڑ دیا۔ یہاں مرحوم سے مراد فوت شدہ نہیں بلکہ جس پر رحم کیا گیا۔ فوت شدہ کے لیے لفظ مرحوم اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ سے زیادہ رحم کس پر کیا گیا اللہ کی طرف سے کہ آپ کو یہ عظمت کا مقام عطا فرمایا گیا ہے۔ شہزادہ مرحوم کو کمر تک زمین میں گاڑ دیا، اور پھر اس حالت میں جب کہ وہ کمر تک زمین میں گاڑ دیے گئے تھے، امیر ان کے پاس گیا اور کہا کہ اگر تو قادیانی سے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے انکار کرے تو اب بھی میں تجھے بچا لیتا ہوں، اب تیرا آخری وقت ہے اور یہ آخری موقع ہے جو تجھے دیا جاتا ہے، اور اپنی جان اور اپنے عیال پر رحم کر۔ تب شہید مرحوم نے جواب دیا کہ نعوذ باللہ، سچائی سے کیوں کر انکار ہو سکتا ہے، اور جان کیا حقیقت ہے، اور عیال و اطفال کیا چیز ہیں جن کے لیے میں ایمان کو چھوڑ دوں؟ مجھ سے ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اور میں حق کے لیے مروں گا۔ تب قاضیوں اور فقیہوں نے شور مچا دیا کہ کافر ہے، کافر ہے، اس کو جلد سنسار کرو۔ اس وقت امیر اور اس کا بھائی نصر اللہ خان اور قاضی عبدالاحد کمیدان یہ لوگ سوار تھے، اور باقی تمام لوگ پیادہ تھے۔ جب ایسی نازک حالت میں شہید مرحوم نے بار بار کہہ دیا کہ میں ایمان کو جان پر مقدم رکھتا ہوں، تب امیر نے اپنے قاضی کو حکم دیا
کہ پہلا پتھر تم چلاؤ کہ تم نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ قاضی نے کہا آپ بادشاہ وقت ہیں، آپ چلا دیں۔ تب امیر نے جواب دیا کہ شریعت کے تم ہی بادشاہ ہو اور تمہارا ہی فتویٰ ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں۔ تب قاضی نے گھوڑے سے اتر کر ایک پتھر چلایا، جس پتھر سے شہید مرحوم کو زخم کاری لگا اور گردن جھک گئی۔ پھر بعد اس کے بدقسمت امیر نے اپنے ہاتھ سے پتھر چلایا، پھر کیا تھا اس کی پیروی سے ہزاروں پتھر اس شہید پر پڑنے لگے، اور کوئی حاضرین میں سے ایسا نہ تھا جس نے اس شہید مرحوم کی طرف پتھر نہ پھینکا ہو، یہاں تک کہ کثرت پتھروں سے شہید مرحوم کے سر پر ایک کوٹھا پتھروں کا جمع ہو گیا۔ پھر امیر نے واپس ہونے کے وقت کہا یہ شخص کہتا تھا کہ میں 6 روز تک زندہ ہو جاؤں گا۔ یہ اپنی شہادت کے بعد دوبارہ روحانی زندگی کی طرف اشارہ تھا، مگر اس کو امیر نے ظاہر پر معمول کیا اور کہا یہ کہتا تھا کہ میں 6 روز تک زندہ ہو جاؤں گا، اس پر 6 روز تک پہرا رہنا چاہیے۔ جب شہید کر دیا گیا تھا تو پھر پہرے کی ضرورت کیا تھی؟ معلوم یہ ہے کہ اس کے دل میں ان کے روحانیت کا اثر ضرور تھا، دل میں جانتا تھا کہ اس شخص نے تو کبھی جھوٹی بات کی ہی نہیں، تو اگرچہ بظاہر مردے کا زندہ ہونا ناممکن ہے، مگر چونکہ سید شہید نے یہ کہا ہے اس لیے کوئی بعید نہیں یہ شخص زندہ ہو جائے۔ تو اتنا گہرا اثر اس صدیق کی باتوں کا دلوں پر پڑتا تھا کہ جھٹلانے والا، سنگسار کرنے والا بھی دل کی گہرائی سے آپ کی سچائی کا قائل ضرور تھا۔ بیان کیا گیا ہے کہ یہ ظلم یعنی سنگسار کرنا 14 جولائی کو وقوع میں آیا۔ اس بیان میں اکثر حصہ ان لوگوں کا ہے جو اس سلسلے کے مخالف تھے، جنہوں نے یہ بھی اقرار کیا کہ ہم نے بھی پتھر مارے تھے۔ یہ وہ گواہی ہے جو قابل اعتماد ہے اس پہلو سے کہ شامل ہونے والے سارے اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ان کی گواہیاں کبھی تحریر کی صورت میں، کبھی دوسرے احمدی مخلصین کی زبانی پہنچتی رہیں۔ اس بیان میں اکثر حصہ ان لوگوں کا ہے جو اس سلسلے کے مخالف تھے، جنہوں نے یہ بھی اقرار کیا کہ ہم نے بھی پتھر مارے تھے، اور بعض ایسے آدمی بھی اس بیان میں داخل ہیں کہ شہید مرحوم کے پوشیدہ شاگرد تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اس سے زیادہ دردناک ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے جتنے خوفناک مظالم کیے گئے ان کی تفصیل نہیں بتائی، کیونکہ خطرہ تھا کہ کہیں رستے میں پکڑے نہ جائیں اور حکومت تک یہ بات نہ پہنچ جائے کہ ہم نے یہ رپورٹیں کی ہوئی ہیں۔ شہزادہ عبداللطیف کے لیے جو شہادت مقدر تھی وہ ہو چکی، اب ظالم کا پاداش باقی ہے۔ جو کابل میں جو کچھ ہو رہا ہے، کابل کی سرزمین میں، یہ وہی پاداش ہے جس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ جتنا چاہیں زور لگائیں، جو مرضی کر لیں، ایک دوسرے کے قتل و خون سے باز آ ہی نہیں سکتے، مسلسل مرتے چلے جائیں گے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے چلے جائیں گے اور ایک دوسرے پر ظلم توڑتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ وہ پاداش ہے جس کو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ کابل کی زمین کبھی نہیں بھولے گی۔ فرمایا اب ظالم کا پاداش باقی ہے۔ انہ من یات ربہ مجرما فان لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا۔ افسوس کہ یہ امیر زیر آیت من یقتل مومنا متعمدا داخل ہو گیا اور ایک ذرہ خدا تعالیٰ کا خوف نہ کیا، اور مومن بھی ایسا مومن کہ اگر کابل کی تمام سرزمین میں اس کی نظیر تلاش کی جائے تو تلاش کرنا اللہ سے ہے۔ ایسے لوگ اکسیر احمر کے حکم میں ہیں، جو صدق دل سے ایمان اور حق کے لیے جان بھی فدا کرتے ہیں اور زن و فرزند کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اے عبداللطیف، تیرے پر ہزاروں رحمتیں کہ تو نے میری زندگی میں ہی میں
اپنے صدق کا نمونہ دکھایا. جو لوگ میری جماعت میں سے میری موت کے بعد رہیں گے میں نہیں جانتا کہ وہ کیا کام کریں گے. جماعت کی طرف سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو میں کامل یقین سے یہ پیغام دے سکتا ہوں کہ ہمارے آقا تیرے بعد تیری جماعت انہیں رستوں پر چلی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ چلتی رہے گی. جو رستے صاحبزادہ عبداللطیف شہید نے ہمارے لیے بنائے تھے وہ ان سے نسبت کوئی نہیں، اور غلامانہ ہم انہیں راہوں پر چل رہے ہیں. اے کابل کی زمین، فرماتے ہیں اے کابل کی زمین تو گوار ہے کہ تیرے پر سخت جرم کا ارتکاب کیا گیا. اے بدقسمت زمین تو خدا کی نظر سے گر گئی کہ ظلم عظیم کی جگہ ہے. جو کچھ کابل میں ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے. وہ زمین خدا کی نظر سے گر گئی ہے. جب مہاجرین مجھ سے کہتے ہیں کہ کابل کے لیے دعا کرو تو میں کہتا ہوں مجھے غریب عاجز کی دعا کیا کام کرے گی؟ جو زمین خدا کی نظر سے گر چکی ہے اسے میری دعا کیسے خدا کی نظروں میں دوبارہ بٹھا دے گی؟ یہ ناممکن ہے. یہ تو ایسی بدبختی ہے جب تک صاحبزادہ عبداللطیف شہید کے پیغام کو کابل قبول نہیں کرتا یا افغانستان قبول نہیں کرتا، ناممکن ہے کہ کابل کی سرزمین ایک دوسرے پر کیے جانے والے ظلموں سے نجات پا سکے.